یسوع کر زندگی ہے، یسوع استاد، یسوع کر زندگی ہے، ہلیلویا 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 ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 38ویں آیت سے 42ویں آیت مقدسہ۔ تب فقیہوں اور فریسیوں میں سے بعض سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان طلب کرتے اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ یہ بری اور حرام کار پشت نشان طلب کرتی ہے، اور یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے دیا نہ جائے گا، کیونکہ جیسے یونس 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن انسان 3 رات دن تہہ زمین میں رہے گا۔ نینوا کے لوگ عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ جنوب کی ملکہ عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم تمام مسیحی ایمانداروں کے ساتھ مل کر مقدس شرب المخالائف کا یوم یادگار مناتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ ان کی سفارشات کے ذریعے سے خدا ہمارے گھروں کی برکت دے۔ جو کچھ آج ہم خدا کے حضور میں لینے آئے ہیں، خدا کے حضور میں ہماری یہ دعا ہے کہ خدا مقدس شرب المخالائف کی سفارشات کے ذریعے سے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما دے۔ آج کی پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے لکھی ہے، اور ہم نے اخراج کے بارے میں ہی سنا ہے۔ خروج کی کتاب سے ہم نے جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ گزر رہی ہے، خرچ کر رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے، کس سے؟ مصریوں کی غلامی سے، اس کے بارے میں سنا ہے۔ اور ہم نے ساتھ یہ بات سنی ہے کہ خدا اور فرعون یہ آپس میں مد مقابل ہو چکے ہیں، یعنی کہ 2 پارٹیز جو اب آپس میں سامنے آتی ہیں نا، تو اس سے مراد یہ کہ مد مقابل ہو گئے ہیں، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ میں کون ہوں؟ میں خدا ہوں، تو خدا کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن خدا نے بھی موسیٰ جو خدا کا بندہ ہے، مرد خدا ہے، اس کی رہنمائی میں کیا کیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ان کی مصریوں کی غلامی سے نکالا۔ اور کیسے نکالا؟ جیسے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی خدا نے نکالنے لگتا تو کیا ہوتا کہ جو اپنی ہی قوم تھی وہ خدا اور مرد خدا موسیٰ کے حضور میں کیا کرتے؟ کڑکڑانا شروع کر دیتے، جیسے کہ آج کی پہلی تلاوت میں بھی کڑکڑائے ہیں۔ وہ کیا کڑکڑائے تھے؟ کہ تو ہمیں یہاں کیوں لے آیا؟ تاکہ ہم قبروں میں جا پڑیں، تو ہمیں اس لیے یہاں پر لے کر آئے تاکہ ہم مر جائیں۔ آج پھر جو بنی اسرائیل قوم ہے کڑکڑا رہی ہے، لیکن خدا جو ہے اس وجہ سے، ان کے کڑکڑانے کی وجہ سے بار بار اپنے دل کو بھی کیا کر لیتا ہے؟ سخت کر لیتا ہے۔ اور آج ہم نے انجیل پاک میں بھی ایک سختی دیکھی ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، خدا جب بار بار اپنے دل کو سخت کرتا ہے نا، تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے ان پر کیا بھیجی؟ آفات بھیجی۔ نہ کہ وہ آفات مصریوں پر جب خدا کے لوگ کڑکڑاتے تھے، انہیں بھی اس بات کا مزہ چکھنا پڑتا تھا۔ کیوں؟
کیونکہ وہ گڑگڑاتے تھے اور مصری جو تھے وہ انہیں غلامی میں رکھنا چاہتے تھے. آج بھی وہ چاہتے تھے کہ انہیں ہم غلامی میں رکھیں. وہ افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں نکال دیا ہے, ہمارے تو کام رک گئے ہیں. وہ اس بات کے لیے کیا کر رہے ہیں, پشیمان ہو رہے ہیں کہ انہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے, ہم کیا کریں گے, ہم پھر پکڑے. اور آنے والی خلافت میں ہم سنیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں, انہیں پکڑنے کے لیے ان کا تعاقب کرتے ہیں. تو مسیح خدا نے میرے عزیز برادران آج کی پہلی خلافت میں خدا نے سختی دکھائی ہے کہ میں خداوند تمہارا کیا ہوں, خدا ہوں, یہ بات کہتے ہوئے. اور آج کی انجیل پاک میں اگر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح سے بھی سوال کیا گیا. یسوع مسیح سے سوال یہ کیا گیا کہ ہمیں کیا دے, نشان دے, جس سے ہم بات جان دیں کہ واقعی تو خداوند خدا کی طرف سے ہے. یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ تم ایک بری پشت ہو. اور ساتھ یسوع مسیح نے کیا کہا, حرام کار کسے کہتے ہیں, حرام کار کسے کہتے ہیں, حرام کہتے ہیں جو گندا ہو, جس کا کوئی پتہ نہ ہو کہ اس کا باپ کون ہے, اسے کہتے ہیں حرام. لیکن کار جو ہوتا ہے نا, کار کا مطلب ہوتا ہے کام, یعنی کہ تم وہ ہو جو حرام کے کام کرنے والے. خداوند یسوع مسیح سخت زبان اور لفظ استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تم ایک بری پشت ہو, حرام کار پشت ہو. اگر ہم دیکھیں نا اسے پنجابی میں کہیں تو ہم ڈائریکٹ لوگوں کو کیا دیتے ہیں, چل حرام دیا, حرام دے کام کرنا. اصل ہم ایسا کہتے ہیں. یسوع مسیح نے بھی یہاں پر کیا کیا ہے, سخت زبان استعمال کی ہے, کیونکہ وہ بار بار یسوع مسیح کو کہتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ روز محشر کے دن کیا ہوگا, روز محشر کے دن یہ ہوگا کہ جنوب کی ملکہ اٹھے گی اور وہ تمہارے خلاف کیا کرے گی, گواہی دے گی. وہ جو سلیمان کی حکمت کو دیکھنے کے لیے آئی, حکمت کو سننے کے لیے آئی, تو وہ روز محشر کے دن کیا کرے گی, تمہارے خلاف اٹھ کر گواہی دے گی. اور یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی کیا ہے, بڑا ہے. پھر خدا یسوع مسیح نے اور کہا, یسوع مسیح نے کہا کہ روز محشر میں کیا ہوگا کہ نینوا کے لوگ تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور گواہی دیں گے, کیونکہ انہوں نے یونس نبی کی منادی پر کیا کر لی, توبہ کر لی. لیکن یہاں تو وہ ہے جو یونس نبی سے بھی کیا ہے, بڑا ہے, اور تم مجھے سمجھ نہیں رہے. پھر یسوع مسیح نے پاک انجیلوں میں یہ بات کہی ہے کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی کیا ہے, بڑا ہے. مجھے آپ بتائیں, یہ جو خدا کا گھر ہے, اس گھر میں آ جاؤں, میں اس گھر سے چھوٹا ہوں. فادر جی آ جائیں, فادر جی بھی اس گھر سے چھوٹے ہیں, کیونکہ یہ گھر کس کا ہے, خدا کا ہے. اگر یہاں پر بشپ صاحب آتے ہیں تب بھی بشپ صاحب بھی اس گھر سے کیا ہیں, چھوٹے ہیں, کیونکہ یہ گھر کس کا ہے, خدا کا ہے. پھر یہ بات یاد رکھیں, اگر کارڈینل صاحب آئیں یا ہمارے پوپ صاحب آئیں جو پوری دنیا کے روحانی باپ ہیں, اگر وہ بھی یہاں پر آتے ہیں نا, تو وہ بھی اس گھر سے کیا ہیں, چھوٹے ہیں, کیونکہ یہ گھر کس کا ہے, خدا کا ہے. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ بھائی یہاں تو وہ ہے جو اس ہیکل سے بھی کیا ہے, بڑا ہے. یعنی کہ سب سے بڑا کون ہے, خداوند یسوع مسیح ہے. یہ بات یاد رکھیے. اس بات سے مراد یہ ہے کہ اس گھر میں خدا رہتا ہے. تو یسوع مسیح نے کیوں کیا دیا کہ بھائی یہاں وہ ہے جو اس ہیکل سے بھی کیا ہے, بڑا ہے, کیونکہ وہ کیا ہے, وہ میری اس درست کے مطابق, میرے ایمان کے مطابق خود خدا ہے. اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو گھر ہے میرے لیے چھوٹا ہے, میں اس سے بڑا ہوں. خدا کیونکہ بڑا ہے, اسی لیے جتنے بھی دنیا کے لوگ اس گھر میں آئیں گے نا, یا کسی بھی چرچ میں جائیں گے, عبادت خانے میں جائیں گے, وہ عبادت خانہ بڑا ہوگا, لیکن عبادت کرنے والے کون ہوں گے, چھوٹے ہوں گے. لیکن بڑا کون ہے, خدا. یسوع مسیح نے کیا دیا کہ بھائی یہاں تو وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے, جو سلیمان سے بھی بڑا ہے, جو یونس نبی سے بھی بڑا ہے, اور تم مجھ سے نشان طلب کرتے ہو, تمہیں ایک ہی نشان دیا جائے گا. اور وہ نشان یہ ہے کہ جس طرح یونس نبی 3 دن تک 3 دن رات کیا رہا, مچھلی کے پیٹ میں رہا, اسی طرح ابن انسان بھی 3 دن رات کیا کرے گا, زمین کی تہ میں رہے گا. تو مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی, اکثر اوقات ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ جو بات بائبل میں نہیں لکھی ہوتی, ہم کیا دیتے ہیں کہ جی ہمیں نشان بتائیں, ہمیں دکھائیں بائبل میں لکھا کہاں ہے یہ بات. تو یہ بالکل سیم وہی بات ہے جنہیں یسوع نے کہا کہ تم حرام کار ہو, تم کیا کرنے والے ہو, حرام کے کام کرنے والے ہو. یعنی کہ جو غلط کام کرتے ہیں, حرامی کام کرتے ہیں, یسوع نے ڈائریکٹ میں کہہ دیا کہ تم نشان طلب کرتے ہو. آج اگر کوئی بات کہے کہ یہ بات تو بائبل میں لکھی نہیں ہوئی, اسلام مریم تو بائبل میں لکھی نہیں ہوئی, تو پھر وہ کون ہے جو یسوع مسیح کہہ رہا ہے, پھر وہی
حالانکہ بائبل میں وہ لکھی ہوئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ نشان دو۔ یسوع مسیح نے بھی جس طرح نشان دے دیا کہ یونس کے علاوہ کوئی نشان دیا نہ جائے گا، اسی طرح بائبل کے اندر بھی یہ نشان ہے کہ مقدسہ مریم کی جو دعا، اسلام مریم کی جو دعا ہے پوری اس میں لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ غور کرتے نہیں ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نشان دکھایا جائے۔ پھر وہ کون ہیں؟ پھر وہ حرام کار ہیں، وہ ایک بری پشت ہیں۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ ہم ہمیشہ بائبل کے مطابق، بائبل کی تعلیم کے مطابق، یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق جو ہمیں روایات کے طور پر باتیں ملی ہیں، جو ہمیں بائبل سکھاتی ہے، ہم ان پر عمل کرنے والے بنے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرا دے، مسیح ہمارے کلام کے وسیلہ سے، آمین۔